مڈ جانتے ہیں؟ مڈ مینس کیچڑ، مطلب کیچڑ کا دن، مڈ ڈے۔ مطلب اس میں کرنا کیا ہے؟ اسکول ایک جگہ پرووائڈ کرتا ہے جس میں جہاں کھیت میں دھان جو روپا جاتا ہے، دھن روپنی جو ہوتی ہے، تو اس میں پانی اور کیچڑ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ کیچڑ تیار کیا جاتا ہے بچوں کے لیے اور بچوں کے ابا اماں کے لیے بھی، ہے نا؟ اور اس میں بڑے مزے سے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کیچڑ میں انجوائے کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ مڈ ڈے۔ سمجھ؟ تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پر طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ بچے جو ہیں، آپ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کے ابا اماں، آپ کے پیرنٹس ایسے اسکول میں داخلہ کر دیے، ایڈمیشن کرا دیے ہیں جہاں یہ سب ہوتا ہی نہیں، بالکل سوکھا، بالکل پھیکا، بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کے ذریعے سے، آپ کے ایٹیچیوڈ سے، آپ کے رویے سے یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ سر کچھ تو اجازت دے دیجئے، کچھ تو اجازت دے دیجئے سر، تھوڑا سا انجوائے کیا جائے۔ میرا یہاں پر بالکل ڈیفرنٹ نظریہ ہے، اور اس پر ہم روز اول سے قائم ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اسکول کا تعلق تعلیم اور تربیت سے، تعلیم اور تربیت سے۔ جب کسی اسکول کے اندر سے تعلیم اور تربیت یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے تو یہ ٹھیک اسی کی طرح ہے کہ ایک جسم تو ہے لیکن اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، ایک انسان جب انسان کے جسم کا روح نکل جاتا ہے تو کچھ گھنٹوں تک اس کو چوکی پر رکھا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جسم کو لے جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا وہ روح سے اگر وہ خالی ہو جائے تو جسٹ لائک اے مردہ اس کی مثال ہے۔ تو اگر کسی اسکول سے تعلیم اور تربیت یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل جائے تو وہ اسکول اسی جسم کے مانند تو ہے لیکن اس کے اندر کا روح غائب ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، انفراسٹرکچر کے ساتھ اسکول تو ہے لیکن اس کے اندر کی جو روح ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے بچوں کی، یعنی آپ ننھے منھے بچوں کی تربیت ہو جائے، آپ اس راہ پر چل پڑیں جس سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ یہ اعلان کرے اس دن کہ داخل ہو جا میری جنت۔ یہی تمہارے انتظار میں تھا، جس کو ہم نے سجا کے سوار کے یہ جنت تیار کیا تھا، یہ تمہارے لیے تیار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اعلان کرے آخرت میں، مرنے کے بعد۔ سب لوگوں کا ایمان ہے نا اس پر کہ ہم لوگوں کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنی حساب دینا ہے، اور اس کے رزلٹ میں اگر ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہی اعلان کرے گا اس دن، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا میری جنت۔
کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اصل آپ کا یہ ادارہ، آپ کا یہ اسکول، آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز خود بھی اسی جنت میں جانا چاہتا ہے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. آپ کے اساتذہ اس بات کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے بھی متمنی ہیں کہ ہمارے یہ تمام بچے اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ آ جائے ہمارے حق میں کہ داخل ہو جائے بڑی جنت. کتنی بڑی بات ہے. اصل یہی ہے اس پروگرام کا مقصد کہ یہاں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہا ہے دکھنے میں تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ ڈرائی ہے، سوکھا ہے، پھیکا ہے. قرآن پڑھنے کی بات آ رہی ہے، قرآن کے درس اور مطالعے کی بات آ رہی ہے، احادیث کو سمجھنے کی بات آ رہی ہے. ہر پروگرام میں تلاوت قرآن سے پروگرام شروع ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو اس کے لیے تو شرط ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ہم کو بتانی ہے، اسی کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنا ہے. اس لیے چونکہ ہم کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس لیے ہمارا ہر ایکٹیویٹی اللہ کے نام سے شروع ہوگا. آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے جو دعا ہے اس کو پڑھ کے آپ کو نکلنا ہوگا. آپ سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو اس کے مطابق سوار ہونے کی دعا پڑھ کے چلنا ہوگا. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کی جو دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے اس کو پڑھ کے آپ کو کھانا شروع کرنا ہوگا. پانی پینے کے جو آداب ہیں، یہی وجہ ہے. ایک ایک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے مطابق کریں گے تبھی جا کے اللہ راضی ہوگا اور پھر اللہ کا وہ اعلان ہوگا. یہی بات تو یہاں سکھائی جاتی ہے. دوسرا جو اہم اس کے کہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو جو پیدا کیا ہے یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اور پھر ایک صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا. اصل یہی ہے کہ یہاں آپ کا یہ اسکول، آپ کا یہ ادارہ، آپ کے اساتذہ، ٹیچرز وہ اس پروگرام میں آپ کو شامل کرا کے یہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کون سی صلاحیت ہے جو اس کو نکھارا جائے، بڑھایا جائے. آپ دیکھتے ہیں اسی ویکلی پروگرام کا تو نتیجہ ہے کہ آپ بڑے بڑے پروگرام میں، اینول پروگرام میں بڑی بڑی تقریر اور لمبے اور بہترین انداز میں آپ اسپیچ دے کے چلے آتے ہیں، پروگرام پرفارم کر کے چلے آتے ہیں. اس بار آپ نے دیکھا 22 فروری کو آپ کوئی مکالمہ پیش کر کے چلے آ رہے ہیں، پورا شہر جو ہے آپ کی واہواہی کرتا ہے. یہ تو اسی پروگرام کا رزلٹ ہے نا. اس لیے اس سے دلچسپی لیجئے اور جو بھی پروگرام آپ کو ملے 1 ہفتہ کا وقت رہتا ہے. آپ کے جو نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ ٹیچر ہوں ان سے کانٹیکٹ کیجئے. کبھی ہم سے بھی آ کے پوچھ لیا کیجئے اور اس سے ہیلپ اور تعاون لیجئے، مدد لیجئے کہ یہ پروگرام ہم کو ملا ہے، اس کو بہتر کیسے کیا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ پروگرام جو ملتا ہے تو اس میں چیک بھی کروا لیجیے.